دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الأحد وثناء لرب الصمد، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد، الذي سمي في الأرض بمحمد، ونودي في السماء أذن مني يا أحمد، وعلى آله وأصحابه على الأبد، لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوطن، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر انتہائی عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کر درود پاک پیش فرمائیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کے محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پیش فرما دیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: اليوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین ہم نے مکمل کر دیا. پھر آگے فرمایا: وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل فرما دیا. اور پھر فرمایا: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. یہ آیت کریمہ حجت الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن، جمعہ کا دن تھا. عصر کے بعد یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے حبیب، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دن کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا. اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، یہ مکمل دین ہے. کیا ہے؟ مکمل دین ہے. اس دین میں کسی چیز کو اندر لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس دین سے کسی چیز کو باہر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دین ہے ہمارا دین اسلام، یہ کیا ہے؟ مکمل دین ہے. اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ حبیب، حلال و حرام کے اور فائدے اور نقصان کے جتنے بھی احکامات تھے، سارے ہم نے تم پر نازل فرما دیے گئے، اور تم نے اپنی امت کو بتا بھی دیے گئے. آج دین مکمل ہو گیا. جو بتانا تھا سب کیا ہے؟ بتا دیا گیا. جو سکھانا تھا سب کیا ہے؟
سکھا دیا گیا۔ آج تمہارے لیے تمہارا دین کیا ہو گیا؟ مکمل کر دیا گیا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ اکبر، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ مطلب کیا؟ اے میرا محبوب، آپ کی خواہش تھی کہ جس مقدس شہر سے کافروں نے آپ کو جانے پر مجبور کیا، ہم نے اسی مکہ شہر پر آپ کو فتح عطا فرما دی۔ تو آج ہم نے اپنی نعمت بھی تم پر کیا کر دی؟ پوری کر دی۔ اور فرمایا اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ دین تو بہت سارے گئے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول دین کون سا ہے؟ دین جی بولے، دین دین اسلام، یہ مقبول دین ہے۔ اس وجہ سے سورہ آل عمران میں غالباً یہ فرمایا گیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو دین اسلام ہی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ سورہ کافرون پڑھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، سورہ کافرون میں اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے لکم دینکم، بولے آگے، لکم دینکم ولی دین۔ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیں تمہارے لیے تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہمارے لیے ہمارا دین۔ کیوں؟ یہ کافر جو تم سے کہتے ہیں کہ اے نبی جو ہے، اے محمد آپ جو ہے ہمارے ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، ایک دن آپ ہمارے بتوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ایک دن تمہارے رب کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ جو آدھی ادھوری اور فالتو باتیں کرتے گئے، ان سے کہہ دو تمہارا دین ادھورا ہے اور تمہارا دین ناقص ہے اور تمہارا دین کی کوئی اصلیت ہی نہیں ہے، تو تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ ہمارا دین تو مکمل دین ہے، ہمارا دین تو کیا ہے؟ مکمل دین۔ تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ ہمیں کسی کو اللہ کو پر کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا دین کیا ہے؟ مکمل دین ہے، مکمل دین۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج دین اسلام کب سے ہے؟ ہمارا تو ذہن بھی کام نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا ہے نا اس کا تصور۔ لیکن اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیے دین اسلام کے علاوہ اور بھی دین ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ غیر مسلموں کا دین، یہودیوں کا دین، عیسائیوں کا دین اور جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کے دین ہے یا نہیں؟ لیکن ان کے دینوں کا نام و نشان باقی ہے۔ ان کے دین کا جو بانی تھا اللہ کو بس جب وہ چلا گیا تو ان کا دین بھی ختم ہو گیا۔ ان کے دین کو کوئی پروان چڑھانے والا نہیں، ان کے دینوں پر حملے ہوئے یا ظلم ہوئے، ان کے دین ختم ہو گئے۔ لیکن ہمارا دین جب سے آیا ہے اب تک سلامت ہے، اب تک باقی ہے، اور قیامت تک اگر کوئی دین باقی رہے گا تو مصطفیٰ کا دین باقی رہے گا، نبی کا دین باقی رہے گا، اور کسی کا دین باقی رہنے والا نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کو پر کیا دین اسلام پر حملے نہیں ہوئے؟ بولے کیا دین اسلام پر ظلم نہیں ہوئے؟ اسے مٹانے کی کوشش نہیں کی گئی؟ اللہ اکبر، شروع سے دیکھیں ابو جہل ابو لہب جیسے دشمن، اس کے بعد نہ جانے کیسے کیسے دشمن آئے اور کیسے کیسے پلید آئے اور کیسے کیسے خونخوار لوگ آئے اسلام کو مٹانے کے لیے۔ لیکن غور کریں، اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا ہے، اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا گیا۔ اب چاہے کتنے بھی دشمن آ جائے اسلام کو مٹا سکتے ہیں؟ ہاں، اسلام کو مٹا نہیں سکتے، اسلام کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ اسلام کی حفاظت کرنے والا پروردگار ہے، اسلام کی حفاظت کرنے والا پروردگار ہے۔ اور ایک بار اللہ اکبر، دین اسلام پر جب بھی حملہ ہوا اور دینوں پر حملے ہوئے تو اس دین کی پاسداری کرنے والا، اس دین کو پروان چڑھانے والا، اس دین کو باقی رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن دین اسلام پر جب بھی حملہ ہوا ہے، جب بھی دین اسلام میں برے برے باتیں یا برے کام، بدعات اور خرافات، اور جب بھی دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اللہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے مرد مجاہد کو پیدا کیا جنہوں نے سارے باطل طاقتوں کو مسمار کر دیا، سارے باطل طاقتوں کو ختم کر دیا، اور دین اسلام کا خوبصورت چہرہ حضور کی امت کے سامنے پیش کیا۔ جب بھی اسلام پر حملہ ہوا اللہ نے ایسے ایسے مرد مجاہد اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ آئیے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، آج 27واں چاند ہے اور کل 28واں چاند،
اور کل ایک ایسے عظیم مجدد کا یوم عرس ہے جنہیں دنیا شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، مجدد الف ثانی کا دور دیکھیں۔ آج لوگ 2025 اور 24 میں لوگوں نے جو باتیں کی نا، وہ مجھے تھوڑی بہت باتیں یاد ہیں جو لوگوں سے سنی۔ اوہ مولانا، اسلام پر دیکھو کیسے کیسے مصیبتیں آ گئی، کیسے کیسے دشمن جو اسلام میں پیدا ہوئے۔ کوئی قرآن کے خلاف بول رکھا ہے، کوئی نبی کے خلاف بول رکھا ہے، کوئی حدیثوں کے خلاف بول رکھا ہے، کوئی مسلمانوں پر ظلم کر کے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لگتا ہے اب ہمارا اسلام باقی نہیں رہے گا، لگتا ہے دین ختم ہو جائے گا۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ کیا ہے؟ غلط فہمی ہے۔ اسلام مٹنے نہیں، اسلام پروان چڑھنے کے لیے آیا ہے، اسلام مٹنے نہیں آیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر؟ اور یاد رکھیے گا کسی شاعر نے کہا تھا، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ان سے کہہ دو ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ان سے کہہ دو ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ دین اسلام مٹنے نہیں آیا، دین اسلام پروان چڑھنے کے لیے آیا ہے۔ 2024 اور 25 میں مسلمانوں پر اور اسلام پر ہونے والے حملوں کو دیکھ کر یہ سمجھنے والے کہ اسلام مٹنے والا ہے، یہ 2024 اور 25 کو چھوڑو، 1556 کا مطالعہ کرو۔ 1556 جو تاریخ ہے اس کا مطالعہ کرو، پتہ چلے گا یہ تو ابھی کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، یہ تو صرف ایسے ہیں جو مٹ جائیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، 1556 یہ وہ حال تھا، مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ اللہ اکبر، پہلے آپ ان کے بارے میں سنیں، پھر میں اگلی بات کرتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نام کیا ہے؟ احمد۔ کیا نام ہے؟ آپ جو ہے سرہند میں آپ کا مزار، اور وہیں پہ آپ کے شب و روز گزرے گے، اسی وجہ سے آپ کو سرہندی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور آپ کے والد کا نام ہے عبدالاحد۔ کیا نام ہے؟ عبدالاحد۔ اور آپ کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت خواجہ باقی باللہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت خواجہ باقی باللہ۔ یہ حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے؟ ذرا سوچو، جب پیر اتنا کامل ہوگا تو مرید کتنا کامل ہوگا؟ جب تربیت کرنے والا اونچی شان والا ہوتا ہے تو جس کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ بھی اونچی شان والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کو حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے وصال سے پہلے اپنے ایک مرید سے کہا، جاؤ فلاں جگہ جا کے ایک آدمی کو بلا لاؤ۔ اس کو بلایا گیا، لے کے جب اس کو لایا گیا تو اللہ اکبر، حضرت خواجہ باقی باللہ نے اس سے کہا کہ دیکھ آج میرا انتقال ہو جائے گا اور دلی کے لال قلعے کے اندر میری نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، یہ لے میری کفن کی قیمت۔ کیا کہا؟ یہ لے میری کفن کی قیمت۔ اللہ اکبر، وہ آنے والا سوچ گیا، سمجھ گیا کہ اللہ اکبر، خواجہ باقی باللہ سمجھ گئے کہ میں کفن چور ہوں۔ وہ کیا تھا؟ کفن چور تھا۔ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا تھا قبرستان میں جا کے اس کا کفن چرا لیتا تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے پہلے ہی سے کہا کہ لے میرے کفن کی قیمت، میرا کفن مت چرانا۔ اللہ اکبر، تو اس نے کہا حضور آپ نے کیسے جان لیا کہ میں کفن چور ہوں؟ اللہ اکبر، حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے سن، مومن کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کہا تجھے جان گیا کفن چور ہے، لیے میری قیمت ہے کفن کے، لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں حضور قیمت نہیں چاہے، کہا لے جا ورنہ تیری نیت بعد میں بھی خراب ہوگی۔ اللہ کو بخیر، اس دن آپ کا انتقال ہوا، اعلان کر دیا گیا آپ کی نماز جنازہ لال قلعے میں پڑھی جائے گی۔ جب اعلان کر دیا گیا وہ بھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا، چور بھی کیا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا۔ جیسے ہی نماز جنازہ کے جب جنازے کے قریب ہوا تو کیا دیکھا؟ کفن بہت مہنگا ہے۔ کیا ہے کفن؟
قیمتی گئے، مہنگا گئے. اب پیسے تو پہلے ہی مل گئے تھے، لیکن اب کیا سوچ رہا تھا انتقال ہو گیا ہے، چلو لگتا ہے آج رات کو ان کا کفن میں چرا لوں گا. کفن چور تھا، کفن چرا لوں گا. آپ کا اللہ اکبر جب آپ کو دفن کر دیا گیا، اس نے قبر پر نشان لگا دیا. رات کو آیا اور جیسے اللہ اکبر قبر کھودنا شروع کی، خواجہ باقی باللہ نے اپنے قبر سے ہاتھ نکالا اور اس چور کا ہاتھ پکڑ لیا. اور پکڑنے کے بعد جو جملہ فرمایا آپ کی سمجھ میں آئے گا تو آپ کچھ بولیں گے. خواجہ باقی باللہ نے کہا جنتی ہو کے جنتی کا لباس چرا رکھا ہے. کیا کہا؟ جنتی ہو کے جنتی کا لباس چرا رکھا گئے. اللہ کو اکبر. تو اس چور نے کہا حضور آپ جنتی گئے، یہ تو یقین ہے، میں کیسے جنتی ہو گیا؟ خواجہ باقی باللہ فرماتے گئے کیا تو نے آج سنا نہیں جب لال قلعے کے اندر میری نماز جنازہ پڑھا دی گئی، اس وقت اعلان کر دیا گیا کہ جس نے بھی باقی باللہ کی نماز جنازہ پڑھی گئے اللہ نے سب کو جنتی بنا دیا گیا. اللہ نے سب کو جنتی بنا دیا گئے. اللہ کو ذرا سوچے جن کی نماز جنازہ چور پڑھ لے تو جنتی ہو جائے، اسی ولی کامل کی بارگاہ میں کئی وقت مجدد الف ثانی نے رات دن گزار کر اسی مرد مجاہد کی بارگاہ میں بیٹھ کے علم دین حاصل کیا تھا. اسی مرد مجاہد کی بارگاہ میں علم دین حاصل کیا تھا. ذرا سوچو جب پیر اتنا کامل ہے تو مرید اللہ کتنا کامل ہوگا، کتنے شان والا ہوگا. اب ذرا سنو ان کے بارے میں سن لے. اب جو آپ کا دور تھا نا مجدد الف ثانی کا، اس وقت ایک بادشاہ تھا. اللہ اکبر 1556 کی بات کر رہا ہوں، اور اس بادشاہ کا نام تھا اکبر جلال الدین. جلال الدین اکبر اس کا نام تھا. یہ شروعات میں تو بہت اچھا تھا، بگڑا ہوا نہیں تھا، خراب نہیں تھا، پہلے سے ظلم و ستم کرنے والا نہیں تھا. شروعات میں تو بہت اچھا تھا. اور اس کی اچھائیاں جو ہمارے علماء نے لکھی ہے شروعات کی بات کر رہا ہوں. اللہ یہ 13 سال کی عمر میں اپنے باپ ہمایوں کے بعد یہ تخت پر بیٹھا. 13 سال کی عمر میں جب یہ بیٹھا تھا اس وقت کتنا دیندار، کتنا نیک، کتنا عقیدے کا صحیح تھا. اللہ بھائی یہ روزانہ 5 وقتہ با جماعت نماز پڑھتا تھا. اکبر جلال الدین بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر اسی طریقے سے تہجد کی بھی نماز پڑھتا تھا. اسی طریقے سے یہ بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دیتا تھا، علماء کرام کی مجلس میں بیٹھتا تھا، مسئلے مسائل سنتا بھی تھا، اس پر عمل بھی کرتا تھا. مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا اس وقت اکبر بادشاہ جو ہے مسجد میں جھاڑو بھی لگایا کرتا تھا. کیا لگاتا تھا؟ جھاڑو. اس کے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی، اس نے منت مانگی تھی اگر میرے یہاں اولاد پیدا ہوگی تو میں آگرہ سے اجمیر تک ہندوستان کے راجہ کے بارگاہ تک میں چلتا ہوا جاؤں گا. اتنا تو عقیدت مند تھا، اتنا تو اچھا تھا. لیکن اس کے بعد یہ بگڑا کیسے؟ یہ اللہ اکبر جب یہ بگڑا نا تو اس نے ہندوستان کا وہ نقشہ بنا کے رکھا تھا، اور اس نے جو ہے اللہ اکبر وہ حالات بنا کے رکھے تھے کہ زبان بیان کرنے سے قاصر گئے. یہ اتنا اچھا تھا، ماحول بھی اچھا بنایا ہوا تھا، لیکن یہ بگڑا کیسے؟ علماء نے اس کے بگڑنے کی بہت ساری وجوہات لکھی گئے، لیکن آج جمعہ میں اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے عرض کرو. صرف ایک وجہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کیونکہ وہ آپ کو سمجھانے کے لیے. ذرا دھیان سے سننا. وہ اکبر بادشاہ جو 100 علماء کے پاس بیٹھ کے مسئلے مسائل سنتا تھا، سیکھتا تھا، مسجد میں جھاڑو لگاتا تھا، بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دیتا تھا، تہجد کا اور 5 وقت کا پابند نمازی آدمی تھا، سنی صحیح العقیدہ تھا. اللہ اکبر. لیکن اس کے بعد یہ بگڑا تو کیوں بگڑا؟ آج کے نوجوان کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے، غلط فہمی ہے، اپنے ذہن سے یہ کیڑا نکال دے کوئی تجھے بہکا نہیں سکتا ہے. ذرا سن، یہ جو 100 علماء کو لے کے بیٹھتا تھا اور مسئلے مسائل سیکھتا تھا، یہ بہکا کیسے؟ اس کے پاس جو 100 علماء بیٹھتے تھے نا وہ ایک دماغ کے نہیں تھے، الگ الگ ذہن کے تھے. کچھ سنی صحیح العقیدہ تھے، کچھ بد مذہب تھے، کچھ لوگوں کے دماغ خراب تھے. وہ سارے علماء بیٹھ کے مسئلے مسائل پر باتیں کرتے تھے. کس پر باتیں کرتے ہیں؟ مسئلے مسائل پر. اب مسائل کے اندر اختلاف ہوتا ہے، مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. اب جب مسئلوں میں اختلاف ہو جاتا، کوئی عالم کچھ کہتا تھا، وہ عالم کچھ کہتا. اگر یہ عالم کوئی دلیل دیتا، سامنے سے اس سے بڑی دلیل دیتا. اس طریقے سے علماء مسائل میں گفتگو کرتے کرتے حالت یہ ہو جاتی تھی کہ علماء آپس میں لڑنے لگتے تھے، اپنی لاٹھیاں اٹھا لیتے تھے اور مارنے کے قریب ہو جاتے تھے. یہ سارا منظر جو ہے یہ اکبر بادشاہ دیکھتا تھا، سارا منظر دیکھتا تھا. اور اکبر بادشاہ صرف مسئلے مسائل علماء سے سنتا تھا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، دین کے اصول اسے پتہ نہیں تھے. حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے، حدیث کتنی طرح سے ہوتی ہے، آیات کا کیا مطلب ہوتا ہے، آیات کتنی طرح سے ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں تھا. صرف علماء سے مسئلے مسائل سنتا رہتا تھا. اس نے دیکھا یار
سارے ٹوپی والے ہیں، سارے جبے لہنگے والے ہیں، سارے بڑے بڑے داڑھیوں والے ہیں، لیکن جب دیکھو بات قرآن کی کرتے گئے، بات حدیث کی کرتے گئے، ایسے لڑتے گئے اللہ اکبر کی مارنے پر کھڑے ہو جاتے گئے۔ اکبر بادشاہ نے اس وقت جو ہے ایک حکم نامہ تیار کروایا، اور حکم نامے میں لکھا یہ سارے علماء میں سے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، آج سے وہی بات مانی جائے گی جو اکبر بادشاہ کہے گا۔ کیا کہا؟ علماء کے مسائل کو، اب یہ تو جانتا نہیں تھا کہ علماء کس حدیث پر بحث کر رہے گے اور جو کہ وہ کن کن مسائل پر باتیں کر رہے گے، ان کی باتیں صحیح ہیں یا غلط کچھ پتا نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ آج سے وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، میری باتیں مانی جائے گی، میرا حکم نافذ ہوگا، اگر میرا حکم قرآن کے خلاف ہو تب بھی مانا جائے گا، میرا حکم اگر حدیث کے خلاف ہو تب بھی مانا جائے گا۔ یہ بادشاہ نے ایک حکم نامہ تیار کروایا، تو جو سنی علماء تھے نا، سنی علماء، انہوں نے کہا اکبر بادشاہ تو غلط کرتا ہے، یہ تیرا کام نہیں چلے گا۔ اکبر بادشاہ نے ان علماء کو یا تو سمندر میں ڈبوا دیا، یا تو جیل میں بند کروا دیا، یا انہیں قتل کروا دیا، لیکن اس نے کہا آج سے وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، جو کیا ہے میں چاہوں گا۔ آپ مجھے بتائیے اس کا دماغ خراب کہاں سے ہوا؟ جب وہ 100 علماء کی باتیں الگ الگ سن رہا تھا تب نا، سمجھ آئی باتیں؟ 100 علماء کی باتیں کیا سن رہا تھا؟ ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے، سب کو مکس کر کے سنتا تھا۔ تب جا کے اتنا پابند آدمی بھی کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا، بددین ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ کیوں؟ الگ الگ لوگوں کی باتیں سنتا تھا۔ آج مسلمان نوجوان لوگ اللہ اکبر، علماء تو صرف اللہ اکبر اپنے گھروں میں بیٹھے گئے، مساجد میں بیٹھ کے انتظار کر رہے گئے، مدارس میں بیٹھ کے انتظار کر رہے گئے، لیکن کوئی علم دین سیکھنے والا قریب نہیں آتا ہے۔ اور کیا ہے؟ کوئی بھی مسئلہ آیا فوراً موبائل اٹھایا، گوگل پر یوٹیوب پر سرچ کیا، سننے لگے، گوگل پر سرچ کیا، سننے لگے، یوٹیوب پر جو عالم آیا اسے سن رہے گے، گوگل پر جو عالم آیا اسے سن رہے گے، فیس بک پر جس کی ویڈیو آئی اسے سن رہے گے، واٹس ایپ پر جو عالم آیا اسے سن رہے گے۔ یاد رکھنا یوٹیوب پر سب سے زیادہ بیانات وہابیوں کے ہاں رہے گے، دیوبندیوں کے ہاں رہے گے، شیعہ لوگوں کے ہاں رہے گے، رافضی لوگوں کے ہاں رہے گے۔ آپ مجھے بتاؤ 1000 ذات کے لوگوں کے بیان سنو گے، تمہارا دماغ صحیح رہے گا کہ غلط ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا نا۔ آپ کیا سمجھو حدیث کے آگے، آپ کیا سمجھو قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب کسی رافضی کو سن لیا اور جمعہ میں اگر ہم نے اس کے خلاف بیان کیا تو کہیں گے اوہو مولانا جمعہ میں تو اپنی جیب کی باتیں بیان کرتے گے۔ ارے تمہیں کیا پتا قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ تم نے یوٹیوب پر یا گوگل پر یا فیس بک پر یا واٹس ایپ پر کسی کی ویڈیو دیکھ لی، یقین کر لیا، ایمان چلا جائے گا، عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ علم دین سیکھنے کے لیے موبائل کا استعمال نہ کرے، علم دین سیکھنے کے لیے علماء کی صحبت میں بیٹھے، علم دین سیکھنے کے لیے عالموں کی صحبت میں بیٹھے، ورنہ ایمان عقیدہ چلا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ لوگ اس کا جواب دو، پیشاب کھڑے ہو کے کرنا چاہیے کہ بیٹھ کے؟ آواز نہیں ہے، سو رہے کیا آپ لوگ؟ بیٹھ گئے نا؟ بیٹھ گئے فائنل ہے نا؟ بیٹھ گئی، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا اچھی بات نہیں، جائز بھی نہیں، بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے۔ آپ کو میں بتاؤں قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، اور حدیث میں یہ بھی ہے حضرت عائشہ فرماتے حضور اکثر بیٹھ کر پیشاب فرماتے۔ دونوں حدیث ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی، بیٹھ کر بھی پیشاب کرنے کی، کس پر عمل کرو گے؟ کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر، ہے نا؟ اب مجھے بتاؤ کہ بیٹھ کر کرو گے تو میں کہوں گا کھڑے ہو کر بھی حدیث میں ہے، تو کیا کہو گے؟ اب حدیث سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات ہے۔ یہ جو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی حدیث ہے کیا مطلب ہے؟ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کھڑے ہو کے پیشاب کیا، یہ کسی کو پتا چلے گا؟ یہ سمجھنے کے لیے حدیثوں کی بڑی کتابیں چھاننا پڑتی ہے، اصول پڑھنا پڑتے گئے۔ 8 سال پہلے اصول کی کتابیں دارالعلوم کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد جا کے حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، اس کے بعد جا کے قرآن کی آیات کا مطلب سمجھ آتا ہے، ویسے سمجھ نہیں آتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا قرآن حدیث سمجھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، اسلام سمجھنے کے لیے موبائل کا استعمال نہ کرنا، اس کے لیے علماء کی صحبت میں بیٹھنا۔ کس کی صحبت میں بیٹھنا؟ ہاں موبائل کا، آج لوگوں نے موبائل کا سہارا لیا، فوراً کہنے لگے اوہ فلاں صحابی ایسے، بے تو نے کتابیں پڑھی ہے کیا؟ تو نے کیا اس صحابی کے بارے میں کسی قرآن میں یا کسی حدیث میں پڑھا ہے کہ وہ صحابی ایسے تھے؟ کسی کتاب میں تو نے پڑھا ہے؟ فوراً موبائل میں سن لیا، کہہ دیا فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں اہل بیت کے فلاں فرد ایسے تھے۔ یہ تو نے سن کے تو نے اپنا عقیدہ خراب کیا، اپنا دین خراب کیا، اپنی قبر کو اللہ دوزخ کا گھڑا بنا لیا، قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے محروم ہو گیا۔ کیوں؟ تو نے اس
اسلام دین سیکھنے کے لیے کس کا سہارا لیا گیا؟ اگر یہ موبائل ہی سب کچھ ہوتا، موبائل ہی اگر اسلام سیکھنے کے لیے ضروری ہوتا، تو آپ مجھے بتائیے جب موبائل نہیں تھا لوگ کہاں جا رہے تھے؟ کس کے پاس؟ یاد رکھیں علماء کی صحبت میں بیٹھو گے، اگر عقل کام نہیں کرے گی تو اللہ صحبت کی برکت سے تمہیں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا۔ علماء کی صحبت میں بیٹھا کریں، ورنہ بڑے بڑے لوگ بہک گئے صرف اس وجہ سے کہ اللہ اکبر انہیں قرآن حدیث اپنی طریقے سے سمجھا۔ ایک بات بتاؤ، قرآن کی ایک آیت آپ کو سمجھاؤں میں، آپ مجھے بتائیے قرآن پڑھنے سے سیدھے راستے پر آئیں گے کہ غلط راستے پر جائیں گے؟ فائنل سیدھے راستے پر۔ اب قرآن سنو، قرآن کی آیت نہ ہو تو آپ جو کہو میں کرنے کے لیے تیار۔ سنو، اب پہلا پارہ سورہ بقرہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یُدِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھ کے کئی لوگ جو ہے ہدایت پر آ جائیں گے، کئی لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب قرآن پڑھ کے کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ قرآن پڑھ کے کون غلط راستے پر جا سکتا ہے؟ قرآن پڑھ کے وہی لوگ غلط راستے پر جائیں گے جو قرآن کا مطلب اپنے طریقے سے سمجھیں گے، قرآن کی آیت کا مطلب اپنے طریقے سے سمجھیں گے، وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ ورنہ اللہ اکبر، اگر کوئی قرآن اس طریقے سے پڑھے جس طریقے سے بریلی کے احمد رضا نے پڑھا تھا، اگر قرآن کو اس طریقے سے پڑھے جس طریقے سے مجدد الف ثانی نے پڑھا تھا، یاد رکھیے گا میں ایک بات ہر جگہ کہتا ہوں، قرآن کسی وہابی سے سنو گے یا پڑھو گے وہابی ہو جاؤ گے، دیوبندی سے پڑھو گے دیوبندی ہو جاؤ گے، رابسی سے پڑھو گے رابسی ہو جاؤ گے، اور اگر کسی عاشق سے پڑھو گے تو عاشق رسول بن جاؤ گے۔ یاد رکھیے گا، اس لیے علم سیکھنے کے لیے علماء کا سہارا لے، موبائل کا نہ لے۔ اکبر بادشاہ، اتنا متقی آدمی جو برباد ہوا، ہلاک ہوا، وہ اسی اللہ اکبر اسی وجہ سے ہلاک ہوا کہ وہ ہر طریقے کے لوگوں کی باتیں سنتا تھا۔ جب یہ گمراہ ہو گیا، بد مذہب ہو گیا، مرتد ہو گیا، اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ جب آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا پھر ایسے ہی کرتا ہے۔ آج اگر ہے نا ہر طرف سے لوگوں کے سنو گے نا تو پھر اپنے من میں جو آئے گا وہی کرو گے۔ اب پھر اکبر بادشاہ نے بھی وہی کیا، اس کے دماغ میں ایک بات ٹھس گئی، سب تو اپنے اپنے طریقے سے بولتے ہیں کہ وہ الگ بولتا ہے وہ الگ بولتا ہے، لاؤ میں ایک نیا دین قائم کرتا ہوں۔ اس وقت اس نے نیا دین قائم کیا جس نادین کا نام اس نے دین اکبری رکھا۔ کیا رکھا؟ دین۔ اب جو اس نے نیا دین لانے کے بعد اس نے جو خرافات کیے نا، یہ 2024-25 میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ اس نے اللہ کو جب نیا دین قائم کیا تو اس نے کیا کہا؟ سب سے پہلی بات یہ کہی کہ آج سے کوئی حج نہیں کرے گا، پہلی بات۔ دوسری بات اس نے کہی آج سے کوئی داڑھی نہیں رکھے گا۔ اکبر بادشاہ نے کہا تھا کوئی داڑھی، جو اس کے دربار میں بیٹھتے تھے سب داڑھی منڈے تھے، ایک بھی داڑھی والا نہیں تھا۔ اس نے کہا داڑھی رکھنا حرام ہے۔ اکبر بادشاہ نے پھر کہا تھا آج سے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا، آج سے پڑھے گا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ۔ اس نے پھر کہا جتنے مسجدیں ہیں سب توڑوا دو اور مندر بنا دو۔ اکبر بادشاہ نے کہا آج سے کتے کا گوشت کھانا اور خنزیر سور کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اکبر بادشاہ نے کہا آج سے گائے کا گوشت کھانا حرام، کوئی گائے کو ذبح نہیں کرے گا۔ قربانی پر پابندی لگا دی، حج پر اس نے پابندی لگا دی۔ اس نے کہا جب تک کوئی لڑکا 12 برس کا نہ ہو جائے وہاں تک ختنہ نہیں کرا سکتا۔ کیا کہا اکبر بادشاہ نے؟ وہاں تک ختنہ نہیں کرا سکتا۔ عربی زبان سے بڑی نفرت ہو گئی تھی۔ عربی زبان ہماری زبان ہے، قرآن کی زبان، رسول اللہ کی زبان، صحابہ کی زبان، عربی زبان ہے، لیکن اس زبان سے اسے نفرت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ نفرت ہو گئی۔ علماء کو اس نے قتل کروایا، علماء کو اس نے شہید کروا دیا۔ ایسے ایسے اس نے ظلم و ستم کیے کہ زبان بیان کرنے سے قاصر گئے۔ اللہ کو یہاں تک کہ وہ اس نے اپنے طریقے سے جو دین قائم کیا، اس وقت جو ہے اس نے اپنے ماتھے پر کشکا لگایا۔ کیا لگایا؟ ٹیکا لگایا۔ اس کے بعد اپنے گلے میں اسے زنار باندھنا شروع کر دیا۔ اپنے دربار میں کتا اور خنزیر رکھتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر طرح طرح کے خرافات اس نے جنم دیے اور طرح طرح کی بدعتیں اس نے رائج کی اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو پامال کرنے کے لیے۔ اور اس نے کہا اب اسلام کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے گا، اب اسلام مٹ جائے گا، قربان جائیے۔ جب جب ایسے حملے دین اسلام پر ہوئے گے اللہ نے ایک مرد مجاہد کو پیدا فرمایا گیا، اس مرد مجاہد نے ان باطل طاقتوں کا قلعہ کما کر دیا۔ جب اکبر بادشاہ اٹھا تھا اور اس نے یہ سارے فتنے پیدا کیے تھے، اس وقت اللہ نے مجدد الف ثانی کو پیدا فرمایا۔
اللہ اکبر، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کو پیدا فرمایا، اللہ اکبر، مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے علم حاصل کیا، اپنے وقت کے بڑے بڑے جید علماء سے، مشائخین سے آپ نے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد دیکھا اکبر بادشاہ طرح طرح کے فتنے کر رہا ہے۔ اب قربان جاؤ، اس مرد مجاہد کا عشق رسول بھی دیکھو، اس مرد مجاہد نے سوچا یار اکبر بادشاہ اتنا خطرناک دین لے کر آیا اور اتنے برے برے باتیں اس نے اسلام میں رائج کر دی گئے، اس کو مٹانے کے لیے کیا کرو؟ اللہ اکبر، تو انہوں نے قرآن پڑھا۔ قرآن کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیا لگے۔ انہوں نے سوچا ذرا میں بھی تو دیکھو میرے آقا نے اللہ کو پر کیسے ظلم و ستم کو ختم کیا اور کیسے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا۔ مجدد الفسانی نے دیکھا جب کافر زیادہ تھے تو حضور مکہ میں دین کیسے پھیلاتے تھے۔ اللہ کو اکبر، عاشق کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھ کر آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کو اکبر، انہوں نے سوچا میرے آقا جب مکہ میں تھے کافر زیادہ تھے مسلمان کم تھے تو میرے آقا پوشیدہ طور پر اسلام کو پھیلاتے تھے، پوشیدہ طور پر۔ مجدد الفسانی نے یہی کیا۔ اکبر بادشاہ کے ماننے والے زیادہ گئے، ابھی بادشاہت ہے کہ جمہوریت نہیں ہے کہ ہر کسی کی بات مان لی جائے۔ مجدد الفسانی نے اچھے اچھے شاگرد پیدا کیے، اچھے اچھے خلیفہ پیدا کیے، لوگوں کو پڑھایا، خط لکھا اور پوشیدہ طور پر ہر جگہ خط پہنچا دیا۔ ہر جگہ جو ہے مجدد الفسانی نے اپنے پڑھے ہوئے لوگوں کو پہنچایا، اپنے خلیفہ کو پہنچایا، اور جانے کے بعد کہا جاؤ بتاؤ اکبر بادشاہ نے کیسے کیسے ظلم کیے گئے۔ اکبر بادشاہ دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجدد الفسانی نے جو ہے اللہ اکبر ہر جگہ اپنے خلیفہ بھیج دیے، ہر جگہ اپنے اسٹوڈنٹ اپنے شاگرد کو بھیج دیے، ہر جگہ اپنے خط لکھ کر اسلام کو دھیرے دھیرے اللہ اکبر اس طرح سے نمایاں کیا، اسلام کا چہرہ اس طریقے سے صاف کیا، یہاں تک کہ کچھ ہی وقت کے بعد اکبر بادشاہ مر گیا۔ مجدد الفسانی اپنا کام کر رہے ہیں پوشیدہ طور پر، لیکن اس کے بعد اکبر بادشاہ کیا ہے؟ مر گیا۔ اکبر بادشاہ کے بعد اکبر کی جگہ پر اس کا بیٹا جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ کون بیٹھا؟ جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ جب جہانگیر تخت پر بیٹھا تو مجدد الفسانی نے سوچا یا اب جہانگیر بیٹھا گئے تو اب اسلام کو کیسے پھیلایا جائے، اب اسلام کا نظام کیسے صاف ستھرا کیا جائے۔ تو اللہ اب سوچا جب میرے آقا مدینے گئے تھے تو سب سے پہلے جنگ بدر فرمائی تھی۔ جب آقا مدینے میں گئے تھے جنگ احد ہوئی تھے، آقا مدینے میں گئے تھے بڑی بڑی جنگیں کھلے عام ہوئی تھے، مسلمان سینہ تان کے چلتے تھے۔ اللہ کو جب جہانگیر بیٹھا نا جہانگیر تخت پر تو مجدد الفسانی جو ہے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اعلان کیا آج سے اکبر کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، اکبر کی باتیں اگر اس کا بیٹا پھیلاتا گئے اس کی باتیں بھی نہیں مانی جائے گی۔ کھلے عام آپ نے اعلان کیا اور ہر طریقے کے لوگوں کا اسلام بچا رکھے گے، دین کی حفاظت کر رکھے گے، لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر رکھے گے۔ اب ایسے وقت میں ہوا کیا؟ سنیے گا غور سے۔ اللہ اکبر جہانگیر کو پتا چلا، جہانگیر کو تو جہانگیر نے مجدد الفسانی کو بلانے کے لیے بھیجا، کہا جاؤ بلا کر لے کے آؤ۔ اور اس وقت جو ہے مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ رہے تھے اس جہانگیر کے دربار میں تو اس وقت اس جہانگیر نے اپنے باپ کی کئی خرافات اور کئی باتیں جو ہے ختم کر دی تھی، لیکن ایک بات باقی رکھی تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ بادشاہ کے دربار میں سجدہ کرنا۔ کیا بات باقی رکھیں؟ بادشاہ کے دربار میں سجدہ کرنا، سجدہ تعظیمی، یعنی کوئی بھی آئے تو ادب کے لیے سجدہ کرے۔ یہ جہانگیر بادشاہ نے اپنے باپ کی اس عادت کو باقی رکھا تھا۔ اللہ اکبر مجدد الفسانی آئے تو جہانگیر نے کیا استقبال کیا، اندر لے کر آئے، سارے درباریوں نے جہانگیر کو جو ہے سجدہ تعظیمی کیا، لیکن اللہ اکبر مجدد الفسانی نے سجدہ تعظیمی نہیں کیا، آپ اس کے آگے نہیں جھکے۔ جہانگیر نے کہا اے اللہ اکبر اے شیخ احمد سرہندی آپ میرے آگے سجدہ تعظیمی کیجئے، جھک جائیے، اللہ اکبر قربان جائیے۔ اس وقت مجدد الفسانی نے کہا یہ سر اگر جھکے گا تو صرف اپنے رب کے سامنے جھکے گا، کسی بادشاہ کے آگے نہیں جھکے گا، یہ سر کسی بادشاہ کی دین نہیں ہے، یہ سر محمد عربی کے صدقے میں خدا نے عطا فرمایا گیا، یہ کسی کے آگے نہیں جھکے گا، یہ جھکے گا صرف اپنے رب کے آگے جھکے گا۔ اللہ پر نہیں جھکایا سر، تو بادشاہ نے ایک اچھا طریقہ سوچا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ ایک دروازہ تھا، بہت چھوٹا دروازہ، اندر آئے تو جھک کے آنا پڑے۔ اللہ پر جہانگیر نے جو ہے اپنے سپاہیوں سے کہا جاؤ یہ شیخ احمد سرہندی کو اس دروازے سے لے کر آؤ، گردن جھکا کے لے کے آئیں
گے تو میں سمجھ جاؤں گا میرے آگے جھک گئے، لیکن قربان جائیے اللہ والوں کو اللہ کیا طاقت دیتا گے، سینے میں کیسا درد دیتا گے اسلام کا، کسی کے آگے نہیں جھکتے گے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے کہ حالات ایسے سمجھوتا کر لینا چاہیے، حالات ایسے جھک جانا چاہیے، شرم کے ہمارے ڈوب مرنا چاہیے، حالات کو دیکھ کے مسلمان کبھی جھکتا نہیں گے۔ قربان جائیے جہانگیر بادشاہ کے شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ جب وہ دروازے سے آپ کو لایا گیا، آپ نے دیکھ لیا مجھے جھکانے کی بات کہیں جا رہی ہے، جب اس دروازے سے داخل ہوئے کس شان سے داخل ہوئے، پہلے اپنے پیر رکھے اس کے بعد سر کو نکالا، پہلے اپنے کیا رکھے، پیر دروازے میں رکھے، اس کے بعد سر کو نکالا۔ اللہ اکبر۔ پھر مجدد الفیض ثانی نے کہا اے جہانگیر سن لے، تیرا سر میرے قدموں کے لائق ہے اور میرا سر رب کے حضور جھکنے کے لائق ہے، میرا سر تو رب کے آگے ہی جھکے گا، تیرے آگے نہیں جھکے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر درباریوں نے بادشاہ کو چڑھایا تو پھر اللہ اکبر جو ہے مجدد الفیض ثانی کو جیل کے اندر قید کر دیا گیا، جیل میں۔ یہ اسلام ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، یہ اسلام ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے، سنو قید کر دیا گیا۔ اب قید کر دیا گیا تو بادشاہ نے تو یہ سوچا اب اسلام نہیں پھیلے گا، دین نہیں پھیلے گا، لیکن قربان جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کیا گیا تھا، حضرت یوسف نے جیل کو مدرسہ بنا دیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کو مدرسہ بنایا تھا۔ حضرت مجدد الفیض ثانی جب جیل کے اندر گئے نا، اللہ اکبر جتنے اندر لوگ موجود تھے اللہ اکبر سب کو دین پڑھایا، سب کو حدیث پڑھائی، سب کو کلمہ پڑھایا۔ جہانگیر نے دیکھا یار میں تو سوچ رہا تھا اسلام نہیں پھیلائیں گے، یہ تو جیل میں رہ کر بھی لوگوں کو کلمہ پڑھا رکھیں گے، جیل میں رہ کر بھی لوگوں کو کلمہ پڑھا رکھیں گے۔ اس کے بعد جہانگیر نے سوچا لاؤ ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ پھر کہا اے مجدد الفیض ثانی آپ کو آزاد کیا جاتا ہے، لیکن قربان جائیے وہ مرد مجاہد کہتا ہے میں آیا تیری مرضی سے تھا، باہر اپنی مرضی سے آؤں گا، تو نے کہا تو اندر آ گیا، باہر اپنی مرضی سے آؤں گا، تیری مرضی سے نہیں آؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا ہے تمہاری خواہش سے، کیا ہے شرطیں کیا ہے؟ تو اللہ اکبر اس وقت مجدد الفیض ثانی نے کہا میری شرط یہ ہے کہ تیرے باپ نے جو خرافات کیے گئے سب کو مٹا دے، جن جن جگہ مندر بنائے گئے مندر توڑوا کے مسجد بنوا دے، جن جن جگہ پر مزارات کو توڑوا کے بت خانے بنائے گئے اس جگہ واپس مزار بنوا دے، ورنہ میں باہر نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر جیسے یہ کہنا تھا اللہ اکبر اس وقت جہانگیر کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں، اور اکبر بادشاہ نے جو دین کا نقشہ بگاڑ دیا تھا، ہندوستان کا ماحول خراب کر دیا تھا، وہ ساری باتوں کو مٹا دیا، وہ ساری باتیں ختم کر دی۔ اور پھر جہانگیر نے اعلان کیا آج سے اگر چلے گا تو اکبر کا دین نہیں، آج سے چلے گا تو مصطفیٰ کا دین چلے گا، آج سے چلے گا تو صرف دین محمد ہی چلے گا۔ اس کے بعد اللہ اکبر مجدد الفیض ثانی جیل سے باہر آتے گئے، سینہ تان کے آتے گئے، اور آپ نے جو کہا اللہ اکبر سونے کے قلم سے اور سونے کے پانی سے لکھنے کے برابر ہے۔ مجدد الفیض ثانی نے کہا اللہ اکبر یاد رکھنا تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، ظلم کے سامنے آ کے لڑا کے جو بات کرتا ہے ان کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ اور آپ نے کہا جو جھک جاتے گے وہ مٹ جاتے گے، جو سر اٹھا کے جیتے گے انہی کا نام باقی رہتا ہے۔ اللہ اکبر اس طریقے سے آپ نے دین کو تجدید کیا اور اسلام کی باتیں پھر پھیلائی، اور آج اسلام اتنا روشن نظر آ رہا ہے۔ اس مجدد کا احسان ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک ان کا احسان ہمارے سروں پر رہے گا، ہماری نسلوں پر رہے گا۔ اس مجدد الفیض ثانی کا عرس پاک کل آتا ہے، سارے لوگ اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کرائے، اس مجدد الفیض ثانی کے وسیلے سے آپ دعا کریں۔ اتنا پاکیزہ مزار ہے الحمدللہ کہ جو ان کے وسیلے سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اور جو ان کے وسیلے سے مانگتا ہے کہ ان کا دامن اللہ اکبر بھر جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں مودے کے 3-4 لڑکے ان کا فون آیا تھا، وہ لوگ الحمدللہ آج کی جمعہ اللہ اکبر پنجاب میں سرہند میں جہاں حضرت کا مزار ہے وہاں پڑھیں گے، آج وہاں موجود ہے۔ اور ان کا فون آیا تھا کہ یہ بات سب کو پہنچا دی جائے کہ الحمدللہ اس ولی کامل کے مزار پر بیٹھ کر ان لوگوں نے سارے ارشادیوں کے لیے دعا مانگی گئے، اور خاص کر شاہد علی سرکار کے حق میں دعا مانگی گئے۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مرد مجاہد کے بارگاہ میں بیٹھ کر جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، ان کے حق میں بھی قبول فرمائے، اور تمام عاشقان رسول کو اللہ تعالیٰ ایک بار مجدد الفیض ثانی کا مزار دیکھنا نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔